وہ کیسا خوفناک دن ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج اپنے رب کی حکومت دیکھ لو گے کیسی طاقتور ہے. اذا دکت الارض دکا دکا، زمین توڑ دی گئی. وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اتر رہا ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے. اور ساری دنیا کو یوم نسیر الجبال، پہاڑ جموں کشمیر کیا ہمالیہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم تمہیں جمع کریں گے. کیسے جمع کریں گے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیا مطلب؟ تن پہ تار نہیں، ننگے بدن. حضرت عائشہ نے کہا وا سوتا، حضرت عائشہ نے کہا وا سوتا، اے ہماری بے پردگی. آپ نے فرمایا الامر اشد من ذاک، ارے عائشہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ایسا سخت حال ہوگا. کروڑوں نہیں اربوں انسان چل رہے ہوں گے، اربوں انسان مرد عورت، اور اللہ کی قسم کو یوں نہیں دیکھ سکے گا. ایسی نظر کی سیدھ میں جا رہے ہوں گے. آنکھیں تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی ہوئی، دل اڑے ہوئے، کلیجے اچھلتے ہوئے، وجود تھر تھراتا ہوا، ٹانگیں کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی، جسم ٹانگیں وجود کو اٹھانے سے انکاری ہو رہی ہیں. لیکن آج کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے. آج اللہ خود آنے والا ہے. ابھی عدالت لگنے والی ہے، ابھی ترازو آنے والا ہے، ابھی جنت اور دوزخ آنے والی ہے، ابھی صراط آنے والا ہے، ابھی اللہ اپنے عرش کے ساتھ آنے والا ہے، ابھی حساب کتاب کا نظام چلنے والا ہے. ابھی تو سب چوپٹ میدان میں کھڑے ہیں کہ ایک دم دھماکہ ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پہنچ گئے اپنے عرش کے ساتھ. ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ جائے، وہ کھینچی چلی آئی اپنے ساری خوشبوؤں کے ساتھ. وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ آ جائے، وہ کھینچی چلی آئی اپنے دھوئیں اور آگ اور انگاروں اور پتھروں اور سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ. ارے میرے بھائیو، جہنم کوئی ایسا حوالات نہیں ہے کہ 2-4 دن رکھ کے آگے چلا بھیج دے گا اللہ. میرے بھائیو میری بہنوں، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے کہ اس کے کھولتے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. اور اس میں انسان گھومے گا، مرد عورت گھومیں گے جیسے چاول ہانڈی میں گھومتا ہے. کبھی کبھی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے چاولوں کو ابلتا دیکھا کریں. اس طرح مرد عورت اس میں گھوم رہے ہوں گے، یوں گھوم رہے ہوں گے. اور یہ پانی وہ نہیں جو 100 کے ٹیمپریچر پہ کھولا ہے، یہ پانی وہ ہے کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالیں تو 7 سمندر ابل جائیں گے. اس میں یہ انسان کہاں تک برداشت کرے گا اور کیا کچھ برداشت کرے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے پانیوں میں گھوم رہے ہیں. اور یعرف المجرمون بنواصیہم، یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بنواصیہم والاقدام. فرشتے گردن سے پکڑیں گے پیشانی سے، اور ادھر پاؤں کو پکڑیں گے اور یوں الٹا ان کو یوں دوڑائیں گے. جیسے ہم لکڑی کو نہیں ایسے دورہ کرتے، تو گردن کے بالوں سے پکڑ کے یوں اور پاؤں سے پکڑ کے یوں گردن اور ٹانگوں کو آپس میں ملا کے باندھ دیں گے. یہ اب کمر نہیں ٹوٹے گی، کمر کمان کی طرح لچک جائے گی اور اس کی گردن اور پاؤں آپس میں باندھ دیے جائیں گے اور پھر یوں انہیں جہنم کے کھولتے پانیوں میں ڈال دیا جائے گا. اب اللہ ہی نکالے تو نکالے، اب کوئی نہیں نکال سکتا. تو ایک ایسا ہیبت ناک دن ہے جو بچے بوڑھے ہو جائیں، مائیں اپنی اولاد بھول جائیں، خامند اپنی بیویاں بھول جائیں، بیویاں اپنے خامند بھول جائیں، باپ اپنے بچے بھول جائیں، بھائی اپنے بھائی بھول جائیں. جہنم کی لپٹیں ہیں، جنت کی خوشبو ہے، پل صراط کی آمد آمد ہے، ترازو ہل رہا ہے، اللہ آ چکے ہیں، انسان کھڑے ہیں، فرشتوں کا پہرا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو، میں دنیا میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. تم نے کیا سمجھا کہ رب غافل ہے؟ رب کو پتہ ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں. میں نے سب دیکھا اور سنا. آج تیار ہو جاؤ اپنے حساب کے لیے. آج عورتیں بھی آئیں گی، آج مرد بھی آئیں گے، آج بوڑھے بھی آئیں گے، آج شاہ و گدا بھی آئیں گے، امیر و غریب بھی آئیں گے. ایک ایک عورت، ایک ایک مرد کو فرشتے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ براہ راست پوچھے گا بول آج کے دن کیا کر کے آیا ہے. کچھ ہوگا تو سرخ روح ہے، کچھ نہ ہوا تو آج ہلاکتوں کے دروازے کھل گئے. تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ اے بھائیوں اور بہنوں، مرنے سے پہلے اس جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر لیں.
کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ غفلت میں اگلا اٹھا کے چلا جائے. تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ جل جلالہ جب خود حساب لینے کے لیے آ رہا ہے، اور آگے کوئی ناروال کی جیل نہیں، ناروال کا بنگلہ نہیں، وہ گھر ہے جنت کا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ جیل ہے اللہ کی جس کا ایک انگارہ پوری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں. کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، اب کبھی جنت نہیں دیکھ سکتا، یہ کبھی کامیابی نہیں دے سکتا. اس اعلان کے ہوتے ہی ذرا ان کا لباس سنیں، سرابیلہم من قطران، کہ ان کے لیے شلوار لائی جائے. کس چیز کی؟ تارکول کی. تارکول کیا؟ یہ لک جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی، اس کی شلوار. کرتا پہنایا جائے، کس چیز کا؟ ثیاب من نار. ثیاب من نار، آگ کا کرتا. ان کے سروں پہ دوپٹہ لایا جائے، ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے، کس چیز کی؟ تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پر بھی آگ چڑھ جائے گی، ان کے چہروں پر آگ چڑھ جائے گی. ان کو لے جایا جائے کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. وہاں گھر کیسے ہیں؟ نارن احاط بہم سرادقها، آگ کی چادریں ہیں جن کی دیواریں بنا کے گھر بنایا گیا ہے. اس میں چارپائیاں بچھاؤ، وہ کس چیز کی ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے اس کی چارپائی بنائی گئی ہے. اس پر بستر بچھاؤ، وہ کیا ہے؟ من فوقہم غواش، آگ کی موٹی طے کی چادریں بنا کر ان کے اوپر ڈال دی جائیں گی. لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر آگ، من تحتہم ظلل، نیچے آگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ بات تھی جس سے تمہارا اللہ تمہیں ڈراتا رہا اور ڈرا رہا ہے. اگر اس ناروال میں کچھ کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ایک کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہو گیا. اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد مرد ہے یا عورت 120 فٹ اونچا ہو جائے گا. 120 فٹ قد ہو جائے گا جو آدم علیہ السلام کا تھا. 125 سے کچھ اوپر ان کا 60، جو حدیث کا لفظ ہے 60 ہاتھ. زرا شرعی پیمانہ ہے جو 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ کو زرا کہتے ہیں. تو 60 زرا ہوگا، یعنی 125 فٹ سے کچھ اوپر نیچے ان کا قد ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کا لباس پہناؤ. خاتون ہے تو جنت کے 100 جوڑے، مرد ہے تو جنت کے 100 جوڑے. پھر کہے گا تاج لاؤ، پھر اللہ ان کے سر پہ تاج سجائے گا. مرد ہے یا عورت، ان کے تاج کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا. پھر مرد ہیں تو ان کے بال سر کے گھنگریالے ہوتے ہوئے کان کی لو سے نکلتے ہوئے گردن تک آ جائیں گے. اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک لمبے ہوتے چلے جائیں گے. اور ان بالوں میں ایسا نور بھرے گا، ایسی مہک بھرے گا کہ چند بال توڑ کے اگر دنیا میں رکھ دیے جائیں تو ساری جہان میں خوشبو پھیل جائے اور سارے جہان میں روشنی پھیل جائے. چند بال. اور اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا تو ان مردوں اور عورتوں کے حسن کا کیا کہنا جن کے چہروں پہ اللہ کا نور پڑ گیا. یہ تو گارے مٹی کے اوپر اللہ نے جلد لگائی تو ایسے خوبصورت چہرے بن گئے، ایسے حسین چہرے بن گئے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہاں کا حسن تو بھائیو بڑھاپے کی نظر ہو جاتا ہے. لاہور سے گزر رہا تھا، ایک بڑی اماں کو دیکھا جو بالکل کمان بن گئی، کمر جھکی ہوئی، اس آگے بھی نہیں دیکھ سکتی، ہوں زمین کی طرف دیکھتے جا رہی. تو ایسے ایک دم میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، معلوم ہوتا اماں اپنی کھوئی جوانی زمین میں تلاش کرتی پھر رہی. کبھی ہم بھی جوان تھے، پھر آدمی اتنا ہی کہنے لگ جاتا ہے کبھی ہم بھی ایسے تھے، پر یہ بہار تو خزاں میں بدل جاتی ہے، یہ حسن تو لوٹ لیا جاتا ہے. بڑھاپا لوٹ لیتا ہے، جھریاں لوٹ لیتی ہیں، مصیبتیں لوٹ لیتی ہیں. آج یہ اللہ حسن دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے؟ اپنے نور میں سے نور دے رہا ہے. سورج کا نور اللہ کا نور نہیں، اللہ کے امر سے نور ہے. لیکن یہ جو جنتی کے چہرے پر نور آئے گا، مرد یا عورت، اللہ اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا.
جو ہی یہ تبدیلی آئے گی نا اور اللہ کہے گا جا بتا پچھلوں کو, یہ لوٹ کہے گا ایک نعرہ لگائے گا ہاؤم ہاؤم. قرآن بھی اس کو بولتا ہے ہاؤم اقرؤ کتابیا. ہاؤم, ہاؤم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاؤم ہاؤم سورۃ الحاقہ ہاؤم اقرؤ کتابیا. وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہوں گے, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیا, میرا پیپر دیکھو, میرا پرچہ دیکھو, میرا پرچہ دیکھو, میں پاس ہو گئی, میں پاس ہو گئی, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. تو کیسے پاس ہو گئی؟ کإنی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے, میں تیاری کرتی رہی, میں تیاری کرتی رہی, میں تیاری کرتی رہی. میں نے وقت ضائع نہیں کیا پاگل عورتوں کی طرح دنیا کی چیزوں میں, وقت نہیں ضائع کیا پاگل مردوں کی طرح دنیا کے پیچھے. میں لگا رہا, آج میں پاس ہو گیا. اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جا میری بندی, جا میرا بندہ, کھا پی موج کر, جنت تیری عالی شان ہے, تخت تیرے لیے بچھے ہوئے ہیں, خوشے تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں, پھل تیرے لیے پکے ہوئے ہیں, سائے تیرے لیے پھیلے ہوئے ہیں, چشمے تیرے لیے بہتے ہوئے ہیں, نوکر تیرے لیے کمر بند کھڑے ہوئے ہیں, گھر تیرے لیے سجے ہوئے ہیں, جنت تیرے لیے تیار ہے, محبتیں تیرے لیے تیار ہیں. موت کو میں نے تیرے لیے مار دیا, بڑھاپے کو میں نے تجھ سے دور کر دیا, بیماری میں نے تیری دور کر دی, غم میں نے تیرے کھینچ دیے, اور زوال میں نے تجھ سے دور کر دیا, نفرتیں میں نے تجھ سے دور کر دی. اب تیری جوانی روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرا حسن روزانہ بڑھے گا گھٹے گی نہیں, تیری محبت روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرا ملک روزانہ بڑھے گا گھٹے گا نہیں, تیری طاقت روزانہ بڑھے گی گھٹے گی نہیں, تیرے جمال میں, جلال میں, حسن میں, کمال میں کمال ہی کمال ہے. اب میں نے تیری زندگی کا وہ سورج نکالا ہے جس کے مقدر میں غروب نہیں, تیرے حسن کا وہ چاند چڑھایا ہے جس کے مقدر میں ڈوبنا نہیں, تو تیرے سر پہ اقتدار کا وہ تاج رکھا ہے جس نے کبھی تیرے سر سے اترنا نہیں. تجھے وہ زندگی عطا کی ہے جو کبھی موت اور کبھی موت کے شکار نہیں ہو سکتی. سونے کی زمین ہے, سونے چاندی کے گھر ہیں, ایک یونٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کے گارے ہیں, زعفران کی گھاس ہے, اللہ کا چھت, اللہ کا عرش ان کی چھت ہے. دودھ کی نہریں چلا دی, پانی کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, چشمے بہتے ہوئے, چشمے اٹھتے ہوئے, عینان تجریان, کچھ چشمے بہ رہے, عینان نداختان, کچھ چشمے اٹھ رہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, کہیں دو دو جوڑے, ہر پھل کا جوڑا جوڑا. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, کہیں انگور, کہیں انار ہیں, کہیں رمان ہیں, کہیں کھجور ہے, کہیں پھل ہیں. متکئین علی فرش, کہیں تختوں پہ بیٹھے ہیں. متکئین علی رفرف, کہیں قالینوں پہ بیٹھے ہیں. جنل جنتین دان, کہیں پھل ان کے سروں پہ جھکے ہوئے ہیں. یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. آج یہ مجلس ہے مرد عورتوں کی, میاں بیوی کی, عورتوں کی الگ, مردوں کی الگ, میاں بیوی کی, بھائی بہنوں کی, باپ بیٹوں کی, اماں بیٹیوں کی, چاچا چاچیوں کی. آج ایک محفل ہے جس میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ شراب مہیا فرما رہے ہیں, کافوری شراب, جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگائے, آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے, جہان خوشبودار ہو جائے. لیکن یہ خود پی رہے ہیں, خود پی رہے ہیں. ایک منظر اور اللہ نے ہمیں دکھایا, جب ذرا نظر اوپر کی جنت پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ محفل آباد ہے, پر ساقی محفل فرشتے ہیں, غلام ہیں, حوریں ہیں, خدام ہیں, غلمان ہیں, اور جنتی اور جنت والیاں وہ تختوں پہ براجمان ہیں. اور ان کو پلانے والے یہ خود نہیں پی رہے, ان کو پیش کیا جا رہا. ان کو پلانے والے فرشتے ہیں, غلام, حوریں, خدام, وہ پلا رہے اور یہ بیٹھ کے اپنے محل سے پی رہے. یہ کون سی شراب ہے؟ یہ زنجبیل کی شراب ہے جو سلسبیل کے چشمے سے نکلی ہے. یسقون فیہا کأسا فیہا تسمی سلسبیلا. ایک نظر اور اوپر گئی تو منظر ہی عجیب دیکھا کہ وہاں خود اللہ ساقی بنے بیٹھے ہیں. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اللہ خود بندے اور بندیوں کو پلا رہا ہے. رحیق, جنت کی سب سے اعلی شراب رحیق. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. پھر اس سے بھی اعلی شراب مزاجہ من تسنیم, یہ جنت کی سب سے اعلی شراب ہے. یہ اللہ خود پلائے گا. لے میری بندی, لے میرا بندہ, لے, آج ساقی اللہ ہے. تسنیم یہ کیا ہے؟ مزاجہ من تسنیم,
جو نیچے کے جنتی ہیں ان کو تسنیم ملاوٹ کر کے دی جائے گی، خالص نہیں دی جائے گی، ملاوٹ پاکستان کے شربتوں کی طرح ملاوٹ کر کے۔ یہ تو جنت کی توہین کر دی میں نے، یہ تو جنت کی توہین ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یعنی ایسا انسان ہے نا، کوئی غلط جملہ بھی نکل جاتا ہے، یہ تو جنت کی توہین ہے، کسی چیز سے اس کو تشبیہ دینا دنیاوی۔ نیچے کے جو جنتی ہیں مرد عورت، ان کو تسنیم اللہ خالص نہیں دے گا، ملا کے دے گا، تھوڑی تھوڑی ایسے ہی چھینٹے ڈال دے گا، چھینٹے۔ لیکن جو اوپر کے جنت الفردوس کے مرد عورت ہیں ان کو خالص دے گا، عینن یشرب بها المقربون، جو اللہ کے قریبی مرد عورت ہیں اللہ ان کے لیے خود ساقی بنے گا، لے اب پیے۔ میرے بھائیوں، یہ دو ٹھکانے ہیں اور یہ دو انجام ہیں جن سے ہر مرد عورت کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ اگر یہ روزانہ باتیں ہم سنیں اور سنائیں تو ہماری یہ کیفیت غفلت کی نہ ہو جو آج چل رہی ہے۔ ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام قرآن ہے، جس کا نام شریعت ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ جیسے آپ اپنی نبوت میں کامل، آپ کی شریعت کامل، آپ اپنی رسالت میں کامل، آپ کی شریعت کامل، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز میں کامل، تو آپ کا دین ہر چیز میں کامل ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا، آپ کی کتاب پہ کتابوں کو ختم کیا، آپ کی شریعت پہ ساری شریعتوں کو ختم کیا، آپ کے دین پہ سارے دینوں کو ختم کیا اور سارے عالم کے لیے راہبر بنایا۔ ہر نبی آیا قوم کے لیے، ہر نبی آیا قبیلے کے لیے، ہر نبی آیا ملک کے لیے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا تو کہا للعالمین نذیرا، یہ سارے عالمین کا نبی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت بنایا تو رحمت للعالمین بنایا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو للناس کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ صرف انسانوں کے نبی نہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، اور صرف جنات کے نبی نہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، انا نبی الانبیاء، اور صرف نبیوں کے نبی نہیں آپ جمادات کے بھی نبی ہیں۔ پتھر بے جان اس کے پاس سے آپ گزرتے تو پتھر بول اٹھتا السلام علیک یا رسول اللہ، بے جان پتھر کو پتہ چل جاتا تھا یہ گئے اللہ کے رسول۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، درختوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت تیزی سے دوڑا ہوا آ رہا ہے، صحابہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت کہاں سے چل پڑا، یہ کیسے چل پڑا۔ وہ تیز رفتاری سے زمین کا سینہ چیرتا ہوا آیا، آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے یوں سایہ کر کے کھڑا ہوا، پھر بھاگتا ہوا واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ آج تو ہم نے قصہ ہی عجیب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ درخت دوڑا، بھاگا ہوا آیا، آپ پہ سایہ کیا، پھر واپس ہو گیا۔ تو آپ نے نظر ڈال کے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ تڑپا، جس نے فریاد کی اے میرے مولا تیرا حبیب اتنے قریب سے گزر جائے اور میں اس کا دیدار نہ کر سکوں، مجھے اجازت دے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے اسے اجازت دی تو وہاں سے بھاگا ہوا آیا، اب میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ تو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسا شہنشاہ رسول ہے، ایسا عظیم رسول ہے، ایسا بلند رسول ہے۔ اور پھر جمادات آ گئے، نباتات آ گئے ہیں، اب حیوانات، جانور آ گئے۔ جانور کون؟ ایک بدو آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ سرکش ہو گئے، اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے نا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا، مستہ ہوا اونٹ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ آپ نے کہا چلو، وہ چل دیا، آگے وہ باغ میں بند۔ آپ نے کہا دروازہ کھولو، کہ یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ دروازہ کھول، دروازہ کھول۔ انہیں ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو آپ اندر تشریف لے گئے۔ وہ ایک اونٹ بب 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 کر رہا تھا اور ساری اس کی جھاگ نکل رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر پڑی آپ پر تو تیر کی طرح آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا۔ آپ نے کہا رسی لاؤ، رسی لائے۔ آپ نے باندھا، کہا پکڑی، کہا اب یہ موت تک کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوسرا اونٹ ادھر کود رہا تھا، تب ادھر کو گئے۔ جب اس اونٹ کی نظر پڑی تو وہ آیا تیز رفتاری کے ساتھ اور آ کر آپ کے قدموں میں پڑ گیا۔ تو آپ نے کہا رسی لائی، آپ نے باندھا، کہا یہ لے، کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ نبیوں کے بعد نہیں آیا۔ ایسا جوڑا،
کیسا خامد کیسی بیوی. ان کی شادی تو دیکھو, کوئی مہندی ہوئی ہو, کوئی ڈھول بجے ہوں. ارے میرے بھائی اور بہنوں, کیا ظلم ہے کہ کہتے ہیں پھر ناک نہیں رہتی, لوگ کیا کہیں گے, جنازہ ہے کہ شادی ہے. اس ناک کو کاٹ دو جو اللہ کے رسول کی عزت کو ہاتھ میں ملائے. یہ گردن اونچی رکھنے کی نہیں ہے, یہ گردن نیچے ہونے کی ہے جو اللہ رسول کی عزت کو خاک میں ملا دے. نہ کہیں رہتی, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو ہمیں کب چھوڑیں گے. مسجد میں نکاح ہو رہا ایک سادہ سی تقریب میں, اور ایسے حال میں نکاح ہو رہا کہ حضرت علی کے پاس گھر بھی ذاتی کوئی نہیں. یہ تو پوچھیں لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ لڑکا کیسا ہے, اس کے اخلاق, اس کا کردار, اس کی سیرت, اس کی زندگی کیا کرتا ہے. اتنے پیسے کماتا کہ بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ کر دو. اور یہ تو دیکھو انسان بھی ہے کہ نہیں. پیسوں سے تو بچیاں زندگی نہیں گزارتی, بچیوں کی زندگی تو اخلاق سے گزرتی ہے. کروڑوں کے بنگلوں میں آہوں اور سسکیوں کو جا کے سنو کہ در و دیوار رو رہے ہیں کہ زندگی نہیں سیکھی ہوئی, پیسے کی کھنک پہ رشتے ہوئے. آج ٹھنڈی آگ ہے جس نے گھروں کو جلا کے رکھ دیا ہے, سلگتی ہوئی آگ ہے جس نے پورے ہڈیوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے, زندگی سونے چاندی کے تولنے سے نہیں گزرتی. مسجد میں نکاح, 2 مہینے بعد رخصتی. وہ یوں ہوئی کہ آپ نے, حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے, مطلب آپ کوئی وقت بتا دیں تو میں آ کے لے جاؤں, یہ تھا مطلب, یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے, آپ کوئی وقت ارشاد فرما دیں تو میں اس کے مطابق آ کر لے جاؤں. آپ نے کہا بہت اچھا, انشاءاللہ کر دیں گے. یہ عصر کے وقت کی بات ہے یا ظہر کی. بہرحال جس دن یہ بات ہوئی وہ مجھے تحدید یاد نہیں, لیکن مغرب کی نماز آپ نے پڑھی, یہ بات پکی ہے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھی, گھر تشریف لائے اور آدمی کو پیغام دیا جاؤ ام ایمن کو بلا کے لاؤ. اور آپ کی عادت تھی گھر میں آ کر نفل پڑھتے تھے. ام ایمن کو آدمی بلانے چلا گیا, آپ اپنے کام میں لگ گئے. حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر کا کام کر رہی, جیسے گھر کی بیٹیاں بچیاں کرتی ہیں, میں گھر میں کام کر رہی. میرے خواب خیال میں بھی نہیں کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. اتنے میں دیکھا تو ام ایمن آ گئی. ام ایمن حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی ہیں, اور آپ وہاں کرتے تھے جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کر لے, جنتی دیکھنا تو ام ایمن کو دیکھ لو. یہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی یہ باندھی تھی. تو زید بن حارثہ نے اس کو سن کر حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا تھا, جس سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے. تو آپ کو حضرت اسامہ سے ایسی محبت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو خبر آئی اسامہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, واپس آئے ہیں, تو کہا جس محبت سے آپ لپک کے باہر نکلے میں نے کبھی کسی کے لیے حضور کو ایسا نکلتے نہیں دیکھا. ام ایمن آ گئی تو اچانک حضرت فاطمہ فرماتی میں حیران ہوگی, میرے کان میں آواز پڑی ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اور دیکھو میری بہنوں, یہ 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی رخصت ہو رہی ہے, بارات جا رہی ہے, نہ باجا نہ گاجا, نہ میلہ نہ ٹھیلا, نہ بھانڈ نہ میراسی, نہ ناچنے والیاں نہ ناچنے والے, کچھ بھی تو نہیں, نہ کوئی ڈولی. چلو ڈولی ہی آ جاتی, گاڑیاں تو نہیں تھیں, اور ڈولی آ جاتی, نہ ڈولی نہ بارات, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی شہزادی اپنے پاؤں پہ چل کے کپڑے بھی نہیں بدلے اور رخصت ہو کے جا رہی. آج تو لاکھ روپیہ لوگ شادی کی رات کا بیٹیوں کے لیے سلواتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا 50,000 کا جوڑا سلوایا, پھر بھی سارے کہہ رہے تھے سستا سلوایا ہے. میں نے کہا رہے ظالم کیا جواب دے گا اللہ کو کہ اس 50,000 میں 5 غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی. تو مالداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو ویران کر کے رکھ دیا. اور کپڑے نہیں بدلے, جن کپڑوں میں کام کر رہی رخصتی ہو گئی اور اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہی. اور اللہ کا نبی
یہ بھی نہیں کیا کہ میں بیٹی کو روانہ کر رہا ہوں میں بھی ساتھ چلا جاؤں. یہ کس لیے ہے؟ نہیں جا سکتے تھے. بنی ہاشم کو نہیں بلا سکتے تھے. بنی ہاشم چھوڑو، سارے صحابہ اکٹھے کر لیتے. آ جاؤ بنی ہاشم بھی آ جاؤ، آل رسول بھی آ جائے اور سارے صحابہ بھی آ جائیں، میری بیٹی رخصت ہونے والی. نہیں ہو سکتا تھا. کیوں نہیں کیا؟ تاکہ میری امت کی غریب بچیاں آسانی سے بیاہی جا سکیں. کوئی یہ نہ کہ ناک نہیں رہتی، اس ناک کو کاٹ دو جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو خاک میں ملا دے. اور کہاں علی سے کہنا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کریں. تو دروازے پہ جا کے دستک دی. حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ان کا منہ کھلا رہ گیا. ہیں یہ کیا؟ کہ اپنی امانت لے لو. اور کیا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، امانت لے لو اپنی. اور اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرے. تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر تشریف لائے، پھر ایک پیالے میں پانی منگوایا، اس پہ پڑھ کے دم کیا، دونوں کو سامنے کھڑا کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے دونوں کے سینے پہ چھڑکاؤ کیا، پھر دونوں کی پشت پر اپنے ہاتھ مبارک سے چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے. جب پانی نبی لگائے تو پھر جنت کے سردار ہی پیدا ہوں گے. پانی جو نبی نے لگایا تو جنت کے سردار حسن اور حسین اللہ نے وجود بخشے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس طریقے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ معاملات، اخلاق، پوری زندگی نبوت والی ہو. میں نے وہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ 5 وقت کے تہجد گزار مرد عورتوں کے گھر میں بھی شادی پر نبی کے ہر طریقے ذبح ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ کس منہ سے ہندوؤں سے جہاد کریں گے جب ہر گھر میں مہندیاں رچائی جا رہی ہوں؟ کسی مسلمان نے بھی مہندی کی کبھی؟ یہ تو بنی ہندو کافر کی رسم ہے. رسمیں کافروں کی ہوں پھر ان کے خلاف کبھی جہاد ہو سکتا ہے؟ کس بات کے لیے ہم تلوار اٹھائیں؟ طریقے تو ان کے چلے، گانے ان کے بازاروں میں چلیں، معاشرت ان کی بازاروں میں چلے. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لائے ہیں، مبارک طریقہ جو صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اس میں نماز سب سے عظیم تر ہے کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکے. وہ مسلمان عورت کیا مسلمان عورت ہے جس کا ماتھا زمین پہ نہ ٹکتا ہو. وہ مرد کیا مسلمان مرد ہے جس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہ جاتی ہو. وہ تو دعویٰ ہی ہے خالی بغیر دلیل کے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہر طریقہ، جب اذان ہو تو یہ سارے بازار بند ہو جائیں اور لوگ بھاگ رہے ہوں مسجدوں کی طرف، عورتوں کی ہانڈیاں چولہے سے اتر جائیں، کچی ہو یا پکی، ہاتھ رک جائیں برتن دھونے سے، کپڑے سینے سے، چاہے کام پورا ہو یا ادھورا، اور کہیں لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، میرے مولا ہم حاضر ہیں. اور دیوانوں کی طرح مرد دوڑیں مسجد کو، عورتیں دوڑیں مسلح کو، اور بچے دوڑیں مسجدوں کو، بچیاں دوڑیں مسلوں کو، اور سارے ناروال میں سناٹا چھا جائے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے حاضر ہوئے کھڑے ہیں. یہ زندگی یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر ایسے ہیں جس میں ایک سجدے کی بھی کسی کو توفیق نہیں اس وقت. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے اپنے خامن سے پوچھتی ہیں آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر کہتے مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے. کہ اچھا. پھر مصلے پہ اللہ اکبر. پھر فجر کی اذان رابعہ کی مصلے پہ ہوتی تھی. ہاں، پھر رابعہ ہوتی تھی اور مصلہ ہوتا تھا. جوانی میں خامد فوت ہو گئے. نکاح کا پیغام کون لائے؟ حسن بصری جیسا وقت کا امام جو سارے تصوف کے سلسلے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ سارے سلسلے وہاں حسن بصری کے ساتھ اور ان کے ذریعے سے حضرت علی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں.
اتنا بڑا وقت کا امام نکاح کا پیغام خود لے کے آئے. اور رابعہ عورتوں میں کیا دیکھا جاتا؟ خوبصورتی دیکھی جاتی، تو وہ حبشی تھیں. عورتوں میں خاندان دیکھا جاتا ہے، بے خاندان کی تھی. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13.